اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کے آغاز میں کچھ نہ کچھ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آج ناظرین سورہ عنکبوت کی جو کہ 20ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 41، یہ بڑی ایک عجیب و غریب آیت ہے۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت اپنا حسن رکھتی ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اور یہاں پر آیت نمبر 41 میں مکڑی کا ذکر ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ فرمایا کہ ان کی مثال کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے، ان کا یہ عقیدہ مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، کہ وہ جالے کا گھر اس نے بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوں۔ ناظرین، یوں سمجھ لیجئے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو دین ہے نا، بت پرستی کا دین ہے، تو فرمایا کہ یہ سب سے کمزور ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کہ جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا آپ ان کی پوجا کرتے ہو، تو سب سے کمزور دین ہے۔ ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں کہ جس نے سب کو بنایا، جو سب کا خالق و مالک ہے۔ چلتے چلتے یہ بات عرض کر دوں کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوں تو اسے دور کر دو، کیونکہ یہ مکڑی کے جالے اگر رہتے ہیں تو یہ ناداری کا باعث بنتے ہیں، یعنی وہاں پر یوں سمجھ لیں کہ مالی کمزوری آ جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہوں تو لگتا ہے ایسا جیسے گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو صاف کر دیا کریں۔ ناظرین، یہ جو فرمایا نا کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، بظاہر جالا ہوتا ہے نا، آپ ایک ہاتھ مارے بکھر جاتا ہے، یہ تو ظاہری طور پر ہے، لیکن معنویت اس میں بڑی پائی جا رہی ہے۔ آج تحقیق کے مطابق مادہ جو مکڑی ہوتی ہے نا، وہ بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو مار کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب یہ اولاد بڑی ہوتی ہے تو یہ اپنی ماں کو مار کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ یعنی کتنا عجیب و غریب گھرانہ ہے ناظرین۔ تو قرآن مجید کی یہ سورت جو عنکبوت ہے، اس میں یہی فرمایا نا کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، جو کہ ظاہری طور پر بھی فوراً ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور معنویت کے اعتبار سے باطنی طور پر بھی، اندرون خانہ بھی اس میں کمزوری یہ ہے کہ بچے ہونے کے بعد مادہ اپنے بچوں کے باپ کو مار کر گھر سے باہر کر دیتی ہے، بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کو مار کر گھر سے باہر کر دیتے ہیں۔ تو فرمائیں کہ یہ کمزور گھر ہے، بکھرا ہوا گھر ہے۔ قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کرتی کہ بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے۔ اگر یہ انسان علم رکھتے ہوں، انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری تو جانتے تھے، مگر اس گھر کی جو معنوی کمزوری ہے، یعنی دشمنی اور خانہ جنگی، اس سے بے خبر تھے۔ اب جدید سائنس کی تحقیقات کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقف ہو گئے کہ گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی وجہ سے مکڑی کے گھر کو سب سے کمزور گھر قرار دیا۔ تو ناظرین، اس سے سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی مضبوط ہوں، تو گھر میں ناظرین یکجہتی کو، امن کو، محبت کو فروغ دیجیے، اور بغض و عداوت، حسد، کینے سے پورے گھر کو بچانے کی کوشش کیجیے کہ جس گھر میں لڑائی جھگڑے آ جائیں،
جس گھر میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، ایک دوسرے سے مسابقت کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے جو لڑائی جھگڑے اور جو اندرون خانہ جنگی ہوتی ہے ناظرین، تو یہ یوں سمجھ لے کہ اس گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور جو گھر اندرونی طور پر کمزور ہو، پھر دشمن اسے آرام سے زیر کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، گھر اسے کہتے ہیں، خاندان اسے کہتے ہیں کہ جس میں یکجہتی ہو، جس میں محبت ہو، سکون ہو، امن ہو۔ جس گھر میں بغض و عداوت ہو، حسد کینہ ہو، تو ناظرین پھر وہ گھر جو ہے وہ ظاہری طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوطی عطا فرمائے اور خاندان میں ہمیں اپنے خاندانوں میں یکجہتی پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ حجر ہے اور اس کی جو آیت نمبر ہے وہ 6 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ اسے پڑھیں گے لمجنون، اور وقف کی صورت میں لمجنون پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 6 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 6 یعنی 6 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے۔ واو ایک کلمہ، قالو دوسرا، یا ایہا تیسرا، الذی چوتھا، نزلہ پانچواں، علی چھٹا، ہی ساتواں، الذکر آٹھواں، انا نواں، لا 10واں، مجنون 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں۔ آپ بغور ملاحظہ فرمائیں اور اسے دیکھیں بھی اور سمجھنے کی کوشش بھی فرمائیں۔ وقالوا یا ایہا، یا میں آپ دیکھیں ناظرین کہ جو مد ہے اوپر مد کی علامت ہے، اور یہ مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یا ایہا، ایہا میں ہا پر زبر ہے، اسے الذی کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ یا ایہا الذی نزل، نزل یہ اصل میں علا ہے، ہی کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو علیہ پڑھا گیا۔ علیہ الذکر، علیہ میں ہا کے نیچے زیر ہے، اسے الذکر کے ذال کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رہے ناظرین کہ ذال حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام تو ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو یہاں پر علیہ الذکر غلط ہے، علیہ الذکر، اور ذال چونکہ مشدد ہے تو اسے جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، علیہ الذکر۔ اور را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں ناظرین را کو ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ علیہ الذکر انک، انک لا مجنون، انک لمجنون۔ اب یہاں وقف کریں گے تو اسے لمجنون پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں
اسماء افعال حروف کون کون سے ہیں تو ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی اور تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کیا جائے گا. پھر قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا یا ایہا الذی یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. یہ آیت نمبر 6 ہے. اچھا ناظرین، اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب کہ اس میں اسماء جو ہے وہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم یہاں ملاحظہ فرمائیں، وہ ہے الذی. نمبر 2 ہی ضمیر، یہاں پر بھی کا ضمیر ہے تو نمبر 2 لگا دیتے ہیں. نمبر 3 الذکر. نمبر 4 مجنون. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل قالو، دوسرا فعل نزل. تو یہاں پر ناظرین 2 ہی افعال ہیں. حروف دیکھتے ہیں کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف واو، دوسرا یا ایہا، تیسرا علا، چوتھا انا، پانچواں لا. تو کل یہاں پر 5 حروف ہیں. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا وہاں تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبق یعنی آج کی آیت کریمہ آیت نمبر 6 سورہ حجر ہم لکھ چکے ہیں. اب اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء. اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو اسماء ناظرین 4 ہم بتا چکے ہیں آپ کو، اور افعال جو ہے وہ 2 ہیں، اور حروف کی تعداد 5 ہے. تو سب سے پہلے ہم اسماء لکھتے ہیں. پہلا اسم ہے الذی. اور دوسرا ہے ہی ضمیر، ہی اور کا. تیسرا ہے الذکر. چوتھا ہے مجنون. چار جو ہے وہ اسماء ہیں اور 2 افعال ہیں. 2 افعال کون کون سے ہیں. نمبر 1 قالو، نمبر 2 نزلہ. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. نزلہ کے زبر کو تھوڑا صحیح کر لیں. اچھا حروف نمبر 1 واو، نمبر 2 یا ایہا، اور نمبر 3 علا، نمبر 4 انا،
نمبر 5 لا. اچھا جی، اب یہاں دیکھیں ناظرین کہ 4 اسماء، 2 افعال، 4 اور 2 6 اور 5 حروف، تو کل ملا کر 11 کلمات ہوئے. کل ملا کر 11 کلمات ہیں. تو سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسماء کی جانب. تو یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ پہلا اسم جو ہے وہ الذی. الذی جو ہے وہ اسم موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے اس کا لنک ہوتا ہے، یہ ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں. الذی یہ واحد مذکر کے لیے اس کا معنی وہ لوگ جو، وہ جو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین یہ ہی ہے. ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو، یعنی کسی کلمے سے ملی ہوئی ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات ہی کی شکل میں، اور کلمے سے جدا ہو، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں. ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا، وہ، اس. اور کا جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں. کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھ ہے. اس کے بعد ہے ذکر. ناظرین ذکر کے یعنی بہت سے معنی آتے ہیں. اس کا ایک معنی یاد کرنا بھی آتا ہے، اور ذکر جسے ہم کہتے ہیں ذکر کرنا، یہ بھی یاد کرنے کے معنی میں ہے. اور الذکر جو ہے اس سے مراد قرآن بھی ہے. الف لام بھی موجود ہے. تو الذکر جو ہے، چونکہ یہ بھی ہمیں، اچھا ذکر نصیحت کو بھی کہتے ہیں، یاد کرنا، ذکر کرنا، نصیحت کرنا، نصیحت کرنے کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ قرآن ہمیں نصیحت کرتا ہے تو اس اعتبار سے ناظرین قرآن جو ہے وہ الذکر بھی کہلاتا ہے. قرآن ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے، اس اعتبار سے قرآن الذکر بھی کہلاتا ہے. قرآن چونکہ خود اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو اسی لیے اس کو الذکر بھی کہتے ہیں. الذکر سے مراد یہاں پر قرآن ہے. اور ناظرین ذکر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فلاں نے فلاں کا ذکر کیا، آپ کا فلاں جگہ ذکر خیر ہو رہا تھا، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے مجنون. مجنون کسے کہتے ہیں؟ مجنون کہتے ہیں دیوانہ. مجنون کہتے ہیں دیوانے کو، اور یہ مفعول کے وزن پر ہے، اور یعنی جس کو جنون چڑھا ہوا ہو اسے مجنون کہتے ہیں. جس پر دیوانگی آئی ہوئی ہو اسے مجنون کہتے ہیں. اور یہ بھی عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ یار وہ فلاں جو ہے وہ مجنون کی طرح بیہیو کر رہا ہے، فلاں جو ہے وہ مجنون لگ رہا ہے، تو اس پر جنون طاری لگ رہا ہے. تو اچھا، ایک تو ہے لیلا مجنون، تو یہاں پر ظاہر ہے کہ وہ تو ایک واقعہ پورا، لیکن ناظرین یہاں پر مجنون کا جو معنی ہوتا ہے وہ دیوانہ. اور چونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی محبت میں دیوانہ ہوگا تو اس لیے اس کو بھی مجنون کہا گیا ہوگا. اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. قالو فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا. قال یقول قول. قول مصدر ہے اس کا، اور قول کا معنی ہے بات. اور عام طور پر ناظرین یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آ جائیے نزلہ. نزلہ فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب. ناظرین یاد رکھیں کہ معروف وہ فعل ہے کہ جس میں فاعل معلوم ہو، جس سے ہم کہیں گے نزلہ، اس نے نازل کیا. ٹھیک ہے. نزلہ یہ مجہول ہے. مجہول وہ فعل ہے کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو. مجہول کا معنی کیا ہوگا؟ نزلہ کا نازل کیا گیا. نازل کیا جانا تو معلوم ہے، لیکن کس نے نازل کیا یہ نہیں معلوم، فاعل کا معلوم نہیں ہوتا. اور معروف میں فاعل معلوم ہوتا ہے. نزلہ اس نے نازل کیا. تو نزلہ فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے نازل کیا گیا، نازل کیا گیا یا اتارا گیا. چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب. واو کا معنی اور یا ایہا. یا ایہا یہ حروف ندا میں سے ہے. عربی میں وہ حروف کہ جن کے ذریعے کسی کو پکارا جائے ان حروف کو حروف ندا کہتے ہیں. جیسے یا، یہ بھی حرف ندا ہے. اسی طریقے السلام علیکہ ایہا النبی، ایہا یہ بھی حرف ندا ہے. اور اسی طریقے سے ناظرین یا ایہا، یا ایہا یہ بھی حرف ندا ہے. یا ایہا کا معنی ہوتا ہے اے. اور اسی طریقے سے ای جو ہے یہ بھی حرف ندا کے ضمن میں آتا ہے. تو ناظرین یا ایہا کا معنی ہوگا اے.
علا استعلا یعنی بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ لا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی جو ہوتا ہے ناظرین جو ہے وہ البتہ یا ضرور، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ 11 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 الذکر یا ذکر، نمبر 2 مجنو، نمبر 3 قالوا میں قول۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، قاف علی زبر قا، وقا لام وا پیش لو، وقالو یا کھڑا زبر یا، حمزہ یا زبر ای، یا پیش یو، ہا لام زبر حل، لام زبر لا، ذال یا زر دی، یا ایوہ الذی، نون زا پیش نز، زا زر زی، لام زبر لا، نزلا، عین زبر آ، لام یا زبر لی، ہا ذال زر ہر، ذال کاف زر ذکر، را پیش رو، علیہ ذکر، حمزہ نون زر ان، نون زبر نا، کاف زبر کا، انکا، لام زبر لا، میم جیم زبر مج، نون وا پیش نون، نون دو پیش نون، لمجنون، یہاں وقف کریں گے تو لمجنون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر، یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں عام طور پر آپ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور قالو، انہوں نے کہا، یا ایہا اے، الذی وہ شخص، نزلہ اتارا گیا، علا پر ہی جس، الذکر قرآن، انا تحقیق، کا تو یا آپ، لا البتہ، مجنون دیوانہ ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو ضرور دیوانہ ہے۔ ناظرین مسامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین مسامعین، چلتے ہیں آج کے تفسیر کی جانب۔ اور ناظرین تفسیر سے پہلے ذرا میں نے آپ سے عرض کیا تھا سورہ الحجر کا ایک جو اس کا شان نزول وغیرہ ہے، یا جو اس کے ناظرین جو اس کے احوال ہیں، جو اس کا تعارف ہے، وہ تھوڑا سا میں عرض کر دوں۔ سورہ الحجر جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 99 آیات کریمہ ہیں،
اور 6 رکوعات پر یہ سورہ مشتمل ہے۔ گویا کہ ناظرین آیات بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، اتنی طویل صورت نہیں ہے، اور اس صورت کا نام الحجر ہے کیونکہ اس صورت کی ایک آیت میں الحجر کا ذکر ہے، اور اس صورت کے علاوہ پورے قرآن مجید میں الحجر کا ذکر مذکور نہیں ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 80 کی طرف آ جائیں، 80۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک وادی حجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ حجر کا معنی ہے منع کرنا، روکنا۔ عقل کو بھی حجر کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو غلط اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو مکان پتھروں سے بنائے جائیں اس کو بھی حجر کہتے ہیں، کیوں کہ وہ ظاہر ہے کہ جب وہ مکانات یعنی ایک جھونپڑی اگر ہے، کپڑا ہے، کسی قسم کا بھی کپڑا ہے ناظرین، یا چمڑا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس طریقے سے آب و ہوا کو یا دیگر چیزوں کو نہیں روک سکتا جس طرح دیوار روکتی ہے۔ تو جس طرح پتھروں سے بنے ہوئے مکانات ہوتے ہیں نا، تو وہ جس طرح مصائب و آلام سے روکتے ہیں گھر کو، کوئی چیز گھر میں آنے نہیں دیتے، تو اس اعتبار سے ان مکانات کو بھی جو پتھروں سے بنائے گئے ہوں انہیں بھی الحجر کہتے ہیں۔ قوم سمود کی آبادیاں چونکہ پتھروں کو تراش کر بنائی گئی تھیں، اس لیے ان کو الحجر کے نام سے موسوم کیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید کی یعنی سورہ حجر کی آیت نمبر 80 میں بیان ہے۔ قرآن مجید میں حجر کا لفظ عقل کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ ہم نے کہا نا کہ عقل کے معنی میں بھی، کیونکہ عقل انسان کو غلط اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ هل فی ذالک قسم لذی حجر، سورہ فجر کی آیت نمبر 5، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے عظیم قسم ہے۔ قرآن مجید میں ممنوع کے معنی میں بھی حجر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 138، 138، وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہیں۔ اسی طریقے سے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 53، 53، اور 2 دریاؤں کے درمیان پردہ رکھا اور منع کیا ہوا حجاب۔ تو ناظرین یہ مختلف معنی میں جو حجر کا استعمال ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا قرآن مجید کے اعتبار سے۔ الحجر کا جو مصداق ہے وہ کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ دیار سمود کا نام الحجر ہے، یہ جگہ شام کی جانب وادی قرا کے پاس ہے، یا بلاد سمود کا نام الحجر ہے۔ ایک اور یہ کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ان کے جو گھر ان کے شہروں میں تھے نا، تو چاہے وہ آپ دیار سمود کہہ دیں یا بلاد سمود کہہ دیں، بات ایک ہی ہے۔ ایک قول یہ کہ ان کے درمیان فرق ہے، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرق ہے لیکن فرق نہیں ہے۔ اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ ناظرین صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے یہ عاد ثانی بھی کہلاتی ہے، اسے قوم صالح بھی کہتے ہیں، اسے عاد ثانی بھی کہتے ہیں، اور صالح علیہ السلام کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ عاد اولا ہود علیہ السلام کی قوم ہے، عاد ثانی صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ ان کا حدیث میں بکثرت ذکر موجود ہے، قرآن مجید میں ہے، اور بے شک وادی حجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اور مراسد میں مذکور ہے کہ الحجر قوم سمود کی حویلی کا نام ہے۔ یہ مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی میں شہر ہے، اس میں قوم سمود کے گھر تھے۔ یہ پہاڑوں کے درمیان تراشے ہوئے گھر تھے جیسے غار ہوتے ہیں، ہر پہاڑ دوسرے پہاڑ سے الگ تھا، اور پہاڑوں کے اندر کھدائی کر کے مکانات بنائے گئے تھے۔ پہاڑوں کی تعداد کی مناسبت سے بعض جگہ یہ گھر کم تھے، بعض جگہ زیادہ تھے۔ یہ گھر کئی طبقات پر مشتمل تھے اور انتہائی خوبصورت تھے۔ ان کے درمیان ایک کنواں تھا جس پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ ناظرین علامہ ابو عبداللہ یاقوت کہتے ہیں کہ قوم سمود کی بستی یا ان کے وطن کا نام الحجر ہے۔ یہ جگہ مدینہ اور شام کے درمیان وادی قرا میں تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں میں کھدائی کر کے مکانات بنایا کرتے تھے جن کو وہ اسالس کہتے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو خطاب کر کے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 74۔ یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا، تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس زمین کی نرم جگہ میں محل بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنا گھر بناتے ہو۔
تو انہی پہاڑوں میں وہ کنواں تھا جس سے ایک دن صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن وہ پانی پیتے تھے۔ قرآن مجید میں صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے فرمایا قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، سورہ شعراء آیت نمبر 155 155۔ صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہوگی، ایک دن تمہارے پینے کی باری ہوگی، اس کا دن مقرر ہے۔ الجزائر عرب میں ایک علاقہ ہے، یہ سعودیہ کے جنوبی تیمہ میں ہے، یہاں قوم سمود کا وطن تھا، یہ بت پرست تھے اور آج کل اس وادی میں کنویں بہت زیادہ ہیں، یہ بھی کہا گیا۔ اور ناظرین کہتے ہیں کہ دولت عثمانیہ کے زمانے میں اس جگہ ایک ٹرین اسٹیشن بھی تھا، جسے ریلوے اسٹیشن بھی کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تبوک جاتے ہوئے اس جگہ سے تشریف لے گئے تھے، تو انہوں نے پھر یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک نشانی کے طور پر ٹرین اسٹیشن بنایا یا کچھ اور نشانی علامت وغیرہ بنائی تھی۔ ناظرین الحجر کے متعلق کچھ احادیث بھی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر عذاب دیا گیا تھا، ان کے پاس سے صرف روتے ہوئے گزرو، اگر تم رو نہ سکو تو ان کے پاس سے نہ گزرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ یعنی تفریح کے لیے نہ جاؤ، عبرت کے لیے جاؤ، عبرت حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ سے اور ڈرتے رہو۔ ناظرین و سامعین، یہ ممانعت اس وقت فرمائی تھی جب تبوک کی طرف جاتے ہوئے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ الحجر کے پاس سے گزرے جو کہ دیار سمود ہے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ الحجر میں معذبین کے مکانوں میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی انہیں ملی تھی، وہ اس انگوٹھی کو لے کر آیا تو نبی علیہ السلام نے اس سے اعراض فرمایا، اس نے اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں چھپا لیا تاکہ آپ نہ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ اس انگوٹھی کو پھینک دو، تو اس نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ امام بخاری نے یہ روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے اس جگہ کے پانی پینے سے منع فرمایا۔ اس حدیث میں غور اور فکر کرنے کی ترغیب ہے، اور جن پر عذاب دیا گیا ہو وہاں سے جلد گزرنے کا حکم ہے، اور جن لوگوں کو عذاب دیا گیا ہو وہاں پر گھر بنانے کی بھی ممانعت ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اس طرف اشارہ ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 45، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں جا بسے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی سرزمین الحجر میں ٹھہرے، مسلمانوں نے ان کے کنویں سے پانی نکالا، اس پانی سے آٹا گوندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہ حکم دیں کہ یہ اس پانی کو پھینک دیں اور وہ آٹا اونٹوں کو کھلا دیں، اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اس کنویں سے پانی نکالیں جس کنویں پر اونٹنی آئی تھی۔ اور ایک روایت یہ بھی کہ رسول اللہ علیہ السلام الحجر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ معجزات اور اللہ کی طرف سے نشانیوں کا سوال نہ کرو، کیونکہ صالح علیہ السلام نے قوم نے ان کا سوال کیا تھا، بس وہ اونٹنی اس راستے سے آتی تھی اور اس راستے سے جاتی تھی، پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تو ان کو ایک گرج والی چیخ نے پکڑ لیا، سو آسمان کے نیچے جتنے بھی لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا ماں سوائے ایک شخص کے جو اس وقت اللہ عز و جل کے حرم میں تھا۔ کہا گیا یا رسول اللہ وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حرم سے باہر آیا تو اس پر بھی عذاب آ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا، لیکن صالح علیہ السلام کو اور ان کے متبعین کو اللہ رب العالمین نے محفوظ و مامون فرمایا تھا۔ تو ناظرین یہ سورہ حجر کے تعارف میں کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ سورہ حجر کے مقاصد بھی ہم بیان کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنی آیت نمبر 1 کی طرف آ جائیں گے، تفسیر کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں سوک لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساری بات ہے جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو ضرور دیوانہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح وال سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون انک لمجنون۔ انک لمجنون۔ چلیں جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب تھانلے والا سے بات کر رہے سنائیے ہیں۔ سنائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے بے شک تو ضرور دیوانہ ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. جی کہاں سے؟ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے فوراً. راولپنڈی سے. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. جی فرمائیں کہاں سے؟ نہیں مجھے. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی پنڈی سے. جی سنائیے. ٹیلی ویژن کی آواز کو میری بہن بند کر دیجئے. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. میں پڑھتا ہوں آپ اسے دوہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پڑھتا ہوں آپ اسے دوہرا لیجئے اور ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں دوسری کال لے لیں. مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. ان کی آواز مجھے آ رہی ہے. میری آواز مجھے خود ہی آ رہی ہے. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ لاہور سے مسرت بول. جی سنائیے. میری بہن ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا یا ایھا الذین نزل یا ایھا الذی یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر نزل علیہ الذکر انک لمجنون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ محمد طیب عرض کر رہا ہوں ملتان شریف سے. ہاں حافظ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی. آپ کی دعائیں مفتی. سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ کشمیر سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا. ہلو. ہاں پڑھیں میں سن رہا ہوں. وقالوا یا ایھا الذین نزل. ایک منٹ آپ نے تیاری نہیں کی ہے. وقالوا یا ایھا الذی یا ایھا الذی نزل نزل علیہ الذکر علیہ الذکر انک لمجنون. انک لمجنون. اب اس کو بار بار دہرائیے کہ پریکٹس کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہت بہتر ہو جائے گا. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ریٹ کا آپ چاہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی دیکھ تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.